رینالڈ نے ٹیمپلرز کے ساتھ مل کر بادشاہ کے امن معاہدے کی دھجیاں بکھیر دی. صلاح الدین اب نہیں بخشے گا. 2 لاکھ فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے. ہم کسی قیمت جنگ نہیں کریں گے صلاح الدین سے. نتیجہ صرف ایک ہے, شکست. مشہور ہے کہ کسی زمانے میں ایک ماہر بڑھئی رہتا تھا. اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک خوبصورت ممبر بنایا. جو بھی اس کی خوبصورتی کو دیکھتا دیکھتے ہی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ممبر کی شہرت بڑھنے لگی اور اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والے امیر شخص اسی بڑھئی کو کہتے کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دے, اس کو فلاں مسجد میں ہدیہ کر دوں گا. لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب, یہ ممبر صرف مسجد اقصیٰ میں سجایا جائے گا. لوگ تعجب سے پوچھتے کہ مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے. بڑھئی سب کی باتیں سنتا, پھر ایک ہی جواب دیتا کہ میرا بس اتنا ہی کام تھا, میں ایک فنکار ہوں, چیزوں کو بناتا ہوں, لیکن ایک بہادر جنگجو اٹھے گا جو بیت المقدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اسی کی زینت بنے گا. ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی. پھر یہ کہانی 7-8 سال کے بچے نے سنی, مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے سے متاثر ہوا, اور پھر 40 برس کے بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں نصب کیا گیا, جسے لوگ آج صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 میں ہوئی. آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوبی تھا. صلاح الدین ایوبی کا بچپن دمشق اور بالابک میں گزرا اور اپنے بالابک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی. 25 سال تک سلطان نے پاکیزہ زندگی گزاری. شروع میں صلاح الدین بادشاہ نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے. صلاح الدین مصر کو فتح کرنے والی فوج کا حصہ تھے اور اسی فوج کے سپہ سالار آپ کے چچا تھے. مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین مصر کے حاکم ہوئے اور 570 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا, اور پھر نور الدین کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے, وہی بیت المقدس جس میں حضور محمد مصطفیٰ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے. دراصل بیت المقدس تاریخی شہر یروشلم میں موجود ہے, جسے حضرت عمر ابن خطاب نے 638 عیسوی میں فتح کیا تھا. اس کے بعد سے ہی یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا. اسلامی سلطنت اس کے بعد عروج پاتی رہی اور یروشلم مسلم آبادی والا شہر ہو گیا, لیکن مسلمان خلیفہ نے تمام مذہبوں کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں آ کر طواف کرنے اور زیارت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی, اور یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہودی یا پھر عیسائی یروشلم میں ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں. لہٰذا ان یہودیوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور حرام کاموں کو کرنا شروع کر دیا. اس وقت اسلامی ریاست سلجوق سلطنت کے ہاتھ میں تھی, لہٰذا سلجوکیوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال کریں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں, ورنہ ان کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے گا. اسی دوران ایک عیسائی راہب پیٹن نے من گڑنت کہانیاں لوگوں کو سنانا شروع کر دیں اور عیسائیوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ مسلمان ان پر یہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں. اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ، جرمنی، اٹلی، یونان بڑے بڑے یورپی ممالک کا سفر کیا اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. لہٰذا عیسائیوں نے فرانس میں 1095 عیسوی میں ایک کانفرنس کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں. انہوں نے اس جنگ کو مقدس جنگ کا نام دیا. اس دوران تمام یورپ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر تمام عیسائیوں کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا جائے گا. اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا. عیسائی مذہبی رہنماؤں نے اس بات کو عام کیا کہ اگر کوئی چور یا پھر بد کردار بیت المقدس کی زیارت کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا. لہٰذا اس عقیدے کی بنا پر ہر طرح کے لوگ بیت المقدس آنا شروع ہو گئے. اس جنگ میں تقریباً 10 لاکھ صلیبیوں نے حصہ لیا. لہٰذا عیسائی فوج یروشلم کی طرف بڑھنے لگی. یہ لوگ جن ریاستوں سے بھی گزرتے عیسائی قبیلے کے لوگ ان سے آ ملتے اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی جاتی. تقریباً پورا یورپ ہتھیاروں سے لیس بہت تیزی کے ساتھ یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا. جب یہ لوگ یروشلم پہنچے تو سلجوق فوج سے ان کا سامنا ہوا، لیکن 40 دنوں کے بعد سلجوکیوں نے ہتھیار ڈال دیے. عیسائی حملہ آور یروشلم میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی. پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں تھیں. 8 دنوں کے اس محاصرے میں تقریباً 60,000 مسلمان قتل کیے گئے.
شہر فتح ہونے کے بعد عیسائیوں نے قوم کو یہ خبر سنا دی کہ ہم نے شہر فتح کر لیا ہے۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکا۔ جلد ہی یروشلم پر قبضہ کرنے والے عیسائی فوج کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، اردن وغیرہ مسلم دیشوں پر قبضہ کر لیا، جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مسلم عورتوں کو بیجا ستایا گیا اور مسلمانوں کی اس لائبریری کو جلایا گیا جس میں تقریباً 20 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں۔ لیکن یاد رہے، ہر عروج کو ایک دن زوال ہے۔ یہ حکومت اس وقت پلٹی جب صلاح الدین ایوبی مصر کے سلطان بنے۔ 1146 عیسوی میں عیسائیوں کی ایک فوج کی ٹکڑی نے مدینہ پر قبضہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً ایک لشکر لے کر اس ٹکڑی کے پیچھے نکلے اور حطیم کے مقام پر یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، اور اس طرح 1187 ہجری کو حطیم نام کی یہ جنگ لڑی گئی، جس میں سلطان صلاح الدین نے دشمن کے لشکر پر ایسی چڑھائی کی کہ پورا میدان کانپ اٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 سپاہی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس عیسائی لشکر کے کمانڈر کا سر صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اور یہ خبر پوری عیسائی دنیا میں پھیل گئی۔ پورے یورپ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا خوف بیٹھ گیا، جس نے مٹھی بھر لشکر کے ذریعے 60,000 عیسائیوں کو دھول چڑھا دی تھی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتہ کی خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پورے 91 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن فتح کے بعد سلطان نے یروشلم میں لوٹ مار ہر طرح کی حرکت کو کرنے سے منع کر دیا تھا، قتل عام کو روکا تھا، تمام عیسائی رہنماؤں کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیا تھا اور فدیہ کی بہت معمولی رقم رکھی تھی۔ جو لوگ رقم ادا نہ کر سکتے تھے انہیں بغیر تکلیف دیے شہر چھوڑ دینے کی اجازت دے دی تھی۔ سلطان نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، لیکن یورپ کے صلیبی حاکموں کو یہ شکست منظور نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں روانہ ہو گئیں۔ انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ شیر دل 6 لاکھ فوج لے کر فلسطین پہنچ گیا۔ اس عظیم الشان فوج نے پہلے تو عکا کو فتح کیا، اس کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی سے ان کا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی مثالیں پیش کیں، لیکن کسی بھی مسلم حکومت، خاص طور بغداد سے کوئی مدد فراہم نہ ہوئی، لہٰذا سلطان کو اسی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران سلطان نے یروشلم کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اس کے بعد صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سن 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں سلطان کی بہت تھوڑی سی فوج نے اس بڑی فوج کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں کا آخرکار صلح کرنے کا من ہوا۔ انہوں نے درخواست کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ ریچرڈ شیر دل کا آمنا سامنا ہوا، لہٰذا صلاح الدین ایوبی کے ایک ہی بار سے شیر دل کا گھوڑا مر گیا۔ بادشاہ نیچے گر پڑا۔ ریچرڈ بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سلطان چاہتے تو ایک ہی بار سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے، لیکن یہ سلطان کی اعلیٰ ترفی تھی کہ ایک بے بس بادشاہ پر انہوں نے ہاتھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے خاطر ایک گھوڑا لایا جائے تاکہ مقابلہ برابری کا ہو۔ سلطان کی اس رحم دلی سے ریچرڈ کا دل اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے ہی منع کر دیا، لہٰذا سلطان اور ریچرڈ کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اسوق اور عکا کا شہر صلیبیوں کو دے دیا گیا اور تمام مذاہب کے لوگوں کو یروشلم آنے کی اجازت دے دی گئی۔ سلطانوں کا غیر مسلموں سے سلوک یمن اسلامی تعلیم کے مطابق تھا۔ اپنی تمام تر فتوحات اور عظیم الشان سلطنت کے باوجود سلطان نے انتہائی سادگی کی زندگی گزاری۔ 5 امیر ترین سلطنت یعنی شام، مصر، حجاز، یمن اور عراق کا مالک ہونے کے باوجود بھی ان کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ پوری زندگی سپاہیوں سا لباس پہنا۔ تقوی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی زمین یا جائیداد تک موجود نہ تھی۔ پوری زندگی حج کی تمنا میں کاٹ دی، مگر غربت اور مال تنگی نے آپ کو اتنا موقع تک نہ دیا کہ آپ بیت اللہ کا سفر کر پاتے۔ سن 1193 ہجری میں 55 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفات کے بعد آپ کے گھر سے صرف 47 درہم برآمد ہوئے، جس رقم سے ان کی تدفین و تکریم تک نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے قاضی نے اپنی جیب سے عطا کیے۔ آج وہی سرزمین
شام بیت المقدس کے لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہی زمین اب پھر سے اسی بچے کی تلاش میں ہے